بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو بارشوں سے سیرابی، دین کی سربلندی، کامیابی اور زمین پر حکومت کی خوشخبری سنا دو، اور جس نے آخرت والا عمل حصول دنیا کی خاطر کیا اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، اے اشعریو، جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ میری بات کو ان لوگوں تک پہنچا دینا جو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی تراشی آخرت کی حلاوت ہے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم میرے ساتھ ملنا چاہتی ہو تو تجھے دنیا سے اتنا ہی کافی ہے جتنا مسافر کے لیے زادے رہ کپڑے کو جب تک پیبند نہ لگ جائیں تب تک ان کو پرانے نہیں سمجھنا، اور دولت مندوں کی مجلس سے خود کو بچا کر رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کرے جو اس کے پاس ہے تو آسمان اس کا سائبان ہوگا اور زمین اس کا بچھونا ہوگی۔ وہ دنیا کے کسی کام کو اہمیت نہیں دے گا، وہ کھیتی نہیں اگاتا لیکن روٹی کھاتا ہے، وہ درخت نہیں اگاتا لیکن پھل کھاتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے اور اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے ذمے اس کا رزق لگا دیتا ہے، یہ آسمان اور زمین اس کے رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس کو حلال رزق پہنچاتے ہیں۔ وہ آدمی اپنا رزق پورا وصول کرتا ہے اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کے رزق کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔